بڑھائی ہے، شان رمضان آقا نے سکھائی ہے، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے کراچی اسٹوڈیوز سے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے شہادت حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ آپ وہ ہستی ہیں تاریخ اسلام کی کہ بحیثیت صحابی، بحیثیت اخی رسول، بحیثیت زوج بطول اور حسنین کریمین کے والد گرامی کے طور پر اور خلیفۃ المسلمین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی تاریخ اسلام میں بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اور ناظرین یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا تعارف ہمیں ملتا ہے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور قرآن اگر کسی کا حوالہ بن جائے شناخت کا، یا نبی کریم علیہ السلام کا کوئی فرمان گرامی اگر بن جائے حوالہ، تو میں کہتا ہوں کہ کیا کہنے۔ عہد مواخات ہے، نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جب تمام کو بنا دیا تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رہ جاتے ہیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں، مجھے بھی کسی انصار کا بھائی بنا دیتے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و شفقت کے باب کھول دیتے ہیں اور حضرت علی کو قریب لاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں تمہارا بھائی ہوں دنیا اور آخرت میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ تعارف حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچتا ہے، تو ان کا منصب اور ان کے جو فضائل ہیں وہ ہم پر واہ ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ان کی شخصیت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ کو کیا مقام و مرتبہ اور قربت حاصل ہے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے انشاءاللہ شان حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سحری کی نشریات میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ARYQ TV کے لیے یہ فخر کی بات ہے، بلا شبہ فخر کی بات ہے کہ ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے مفکر، ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہیں الحمدللہ، جن کی آپ گفتگو سنتے ہیں، جن کے جوابات کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ فقہی مسائل کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت کہ جن کے جوابات کو پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ مفکر اسلام مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور تصنیف بھی آپ کا شعبہ ہے، تحقیق بھی آپ کا شعبہ ہے، تدریس بھی آپ کا شعبہ ہے، جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ ابتداءً میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں پہلے اسلام لانے والی شخصیت، آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نصیب ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا درجہ فضیلت۔ قرابت داری نبی کریم علیہ السلام کی خونی رشتے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی کوئی صاحب منصب شخص اگر کسی کو قہر کی نگاہ سے دیکھ لے تو وہ معتوب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لے تو سب کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور جب کوئی صاحب منصب کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو کچھ انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا رب کریم میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ اللہ، یہ اصول بھی یاد رکھیے گا کہ جب نبی کی زبان پر کوئی دعا جاری ہو جائے تو ضرور قبول ہوگی، اللہ، اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا تو مقبول ہی مقبول ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ محبت بھری نگاہ سے ملاحظہ فرمائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے دیکھیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ پھر بچوں میں 7 سال کی عمر ہے تقریباً، بعض نے کہا 10 سال تک بھی لکھا ہے، 7، 8، 9، 10 اختلاف ہے روایت میں، لیکن 7 سال کی روایت زیادہ قوی ہے۔
سرکار نے ترغیب اسلام دی ہے، رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے خاموش ہیں، حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں آپ چھوٹے ہیں ذرا بیٹھے، دوبارہ ترغیب دی، پھر خاموشی ہے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بٹھایا، تیسری مرتبہ جب ایسا ہی ہوا سرکار نے فرمایا آگے آئیے اور بیعت فرمائی۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ 7 سال کے بچے کا ایمان معتبر ہے، اللہ، یہاں سے کلیہ بن گیا ہے، کلیہ بن گیا، ضابطہ بن گیا حضرت، یہ اور حضرت علی اس کا حوالہ بن گیا، بالکل بن گئے سبحان اللہ، کہ اگر 7 سالہ بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک مسلمان ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ اس کو غسل دیں، اس کو کفن دفن کا انتظام کریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنائیں۔ تو اس سے اب آپ دیکھیے ان کی شعوری بلوغت کا عالم کیا ہے کہ ابھی بلوغت کے قریب بھی نہیں ہے، 10-12 سال کا بچہ مراہق کہلاتا ہے، جس کو قریب البلوغ ہماری شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں، 7 سال کا بچہ عاقل صبی کہلاتا ہے، کل بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن شعوری بلوغت آپ دیکھیے کہ یہ پہچاننا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق ہے، اور بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے خاندان کے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بالکل، ہم لوگ تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تو پہلے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے، اب بڑے دیکھتے ہیں بچوں کی طرف۔ تو حضرت علی نے جو یہ کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی ذہانت فطانت سے نوازا ہے، اور پھر یہ جو قرب ہے کہ سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے چلیں، اور ان میں سبب عظیم حضرت علی رضی اللہ کیا عنہ۔ کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت جامع و مانع انداز میں مفتی صاحب قبلہ جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے اس مرحلے پر، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج شان حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ نے فضائل حضرت علی پر کلام فرمایا، اور ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں، ہمارے اور آپ کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ثناخواں جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب نے۔ میں سلام پیش کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کی موجودگی ہمارا حوصلہ اس حوالے سے بڑھا رہی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مناقب بہت خوبصورت پڑھا کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب جو ہیں آپ بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، میں چاہوں گا۔ جی میں پیش کر ارشاد۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، اور مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، اور بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہیں، بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہیں، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے،
بندے علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، ہاں تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، ہر دور میں خلوص کی، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے۔ میں بندے علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبت درشان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش فرما رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام خوشبو التفات آپ کے مجموعہ کلام سے انتخاب کیا گیا، بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، ہجرت غزوات کے حوالے سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے، چونکہ شب ہجرت بھی آپ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ امانتیں لوٹانی ہیں، بہت مشکل 40 تلواریں جو ہے بے نیام ہیں، عہد مواخات ہے جس کا میں نے ذکر کیا اپنے ابتدائی جملوں میں۔ کیا فرمائے گا، غزوہ تبوک ایک بہت اہم ایک مارکہ، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے گا، آپ کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، جہاں تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کا تعلق ہے، تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جس قدر مناقب اور فضائل سے متعلق آپ سے متعلق روایات ہیں وہ اور کسی سے نہیں ہیں۔ اللہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بعض ایسی خصوصیات بھی حاصل ہیں جو روئے زمین پر کسی اور آدمی کو حاصل نہیں ہوئی، جن میں سے سب سے پہلی یہ جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے جاری ہوئی اور میری اولاد علی کے صلب سے جاری ہوئی۔ کیا بات، یعنی قیامت تک میری آنے والی ذریت کا انحصار علی اور فاطمہ پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے فضائل اور خصائل کو بیان فرمایا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جب آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ علی تمہارا نکاح آسمان پر ہو گیا ہے، اب میں دنیا میں تمہارا نکاح منعقد کراؤں۔ اور اس کے بارے میں محب تبری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں آسمانوں پر منعقد ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور کئی مرتبہ آپ کے فضائل و مناقب فرشتوں کی مجالس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ ان 4 میں سے ایک ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں سے حضور علیہ السلام مباہلہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اس واقعے کے بعد سے آپ نفس رسول کے لقب سے معروف ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ اصحاب تطہیر میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ نے ہر کمی کو، ہر کجی کو، ہر نقص کو، ہر آلودگی کو دور کر دیا اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دیا۔ آپ ان قربا میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے اور ان سے محبت اجر رسالت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ایمان قرار دیا اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ اہل قصہ میں سے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک چادر کے اندر سیدہ کائنات ہیں، مولا علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 2 گراں قدر چیزوں میں سے آپ ایک ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے تمسک کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا
تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت میں آپ کو شامل فرمایا اور اسے کشتی نوح سے مشابہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں تک آپ نے بات کیا کہ آپ کی سات اور رفاقت اور معیت آپ کو نصیب ہوئی، یہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی یہاں پر آپ سو جائیے میرے بستر پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ امانتیں لوٹا کر پھر مدینہ تشریف لائیے گا۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل مکہ کی جو امانتیں ہیں وہ لوٹانی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا بنیادی طور پر حکم کی تعمیل تھی، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امت کے لیے ایک پیغام کے طور پر چھوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی صورت ہو نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے مبارکہ پر عمل ضروری ہے، خواہ دشمن کتنی ہی تعداد میں موجود ہوں۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کا جو کردار ہے، تاریخ اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، اس پر کچھ کلام فرما دیجیے۔ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام غزوات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور آپ کو جو ہے یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو مدینہ منورہ میں امیر بنا دیا کہ وہاں پر آپ اہل بیت کی اور تمام مدینہ کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص قرب حاصل تھا اور لوگوں کی آپ سے ایک محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کا خیال کریں، کیونکہ آگے جا کے معاملہ یہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی اور دیگر لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب، میں نے وقفے پر جانے سے قبل انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، آقا فرماتے ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حضور کی تمام ہی احادیث ہم دیکھتے ہیں مختصر ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے ان کی فضیلت جو ہے حضرت علی کی، کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس نفس حدیث پر بعض لوگوں نے کلام کر کے اس کو موضوع قرار دیا ہے بعض نے، لیکن جو محققین ہیں وہ اس کو درجہ حسن پر رکھتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ۔ بعضوں نے کہا کہ الفاظ یوں ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ زیادہ حسن ہے، لیکن یہ بھی بہرحال الفاظ موجود ہیں اور بڑی معروف حدیث پاک ہے، اور اکابرین نے اس کو قبول کیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے کچھ دروازہ چاہیے ہوتا ہے، اور دروازے کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اگر وہ بند ہو تو آپ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، آپ کا علم ہے، آپ کا تدبر ہے، آپ کا جو کچھ علم کی وسعت ہے، اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اس کے بعد پھر حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے خصوصی طور پر علماء نے فرمایا کہ یہاں اشارہ ہے قضا کی طرف، یعنی فیصلہ۔ آپ فیصلے میں بڑے پختہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی خاتون سے کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے اس کو رجم کا حکم دے دیا، اور وہ تھی حاملہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پھر بتایا کہ ہمارے سرکار کے سامنے کیسا مسئلہ ہوا تھا، تو یہ حل بتایا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کو رجم کریں۔ اس پر بڑا مشہور مقولہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا تو میں نے اس کو پی لیا، جو بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم۔ یعنی حضرت عمر فاروق کے پاس بھی علم کی بڑی وسعت ہے، لیکن جو قضا ہے، فیصلہ ہے، بر وقت حاضر دماغ ہو کر کچھ کرنا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زبردست دیا گیا تھا۔ اور اسی لیے آپ کے دور حکومت میں اگرچہ فتنے بہت خارجی فتنے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی حکومت میں استحکام نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، فکر اور قوت فیصلہ میں کوئی فرق آ گیا تھا۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے دور جو تھا بڑا پرسکون دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، خود سرکار کا، لیکن آپ کے زمانے میں بڑے فتنے ہیں۔ فرمایا اس زمانے میں ہم جیسے مشیر ہوتے تھے اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر،
کیا ہوا؟ تو یہ اشارہ فرمایا. تو یہ بڑی نفیس چیز ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں, آپ کے تفکر کو دیکھیں, انداز تفکر کو دیکھیں, تدبر کو دیکھیں, آپ کی قوت فیصلہ کو دیکھیں. پھر جو آپ نے علم لوگوں کے درمیان عام فرمایا, آپ کے بے شمار شاگرد ہیں جن کے ذریعے علم امت تک پہنچا ہے, تو پھر یہ بالکل اس حدیث کا مصداق نظر آئیں گے. اور ایک میں وضاحت یہ منقبت کے حوالے سے کر دوں کہ بعض لوگوں کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں بندہ علی ہوں. بندہ بمانے غلام ہے. یہ تھوڑا سا ہاں میں عرض کر دوں کیونکہ عوام ایسی ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہوں. میں نے ایک جگہ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرمایا کہ فلاں فلاں چیز مسکین کو دے سکتے ہیں. ایک کھڑا ہو گیا کریں گے میرا نام مسکین ہے, میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں. ایسے سے لوگ ہیں. کیا بات, سمجھنے کا فرق ہے. لیکن مفتی صاحب نے بندہ بمانے خادم, نوکر, اس معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کلام میں. بہت اچھے انداز میں پڑھا ذوالفقار علی حسینی نے. ناظرین, کلام شامل کر رہے ہیں. ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, دل ایک جیسی ہی آب و ہوا میں رہتا ہے, دل ایک جیسی ہی آب و ہوا میں رہتا ہے. اور درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی, درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی, اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے, اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. کلام شامل کر رہے ہیں, جناب ذوالفقار علی حسینی پیش کریں گے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درو, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درو. ایک پتھر کو آئینہ اگر مل گیا, مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں, ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا
عکس دروں ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کے چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کے چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مظفر وارسی مرحوم کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ARYQ TV اس ٹرانسمیشن کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے زہد و ورع کے حوالے سے میں چاہوں گا چند الفاظ فرمائیں۔ دیکھیں، علم و معرفت اور زہد و تقویٰ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا اور کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے معاملہ کیا ہے تو آپ یہ جواب دیتے کہ دیکھو میں کس عظیم بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبادت وہ شخص جو جنت کے لیے کرتا ہے تو یہ تو تاجر معلوم ہوتا ہے، جو جہنم کے خوف سے کرتا ہے تو وہ غلام معلوم ہوتا ہے، میں عبادت اللہ کو دیکھ کر کرتا ہوں۔ آپ مرتبہ احسان پر فائز تھے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کی نمازوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ تیر آپ کی پنڈلی میں چلا گیا اور نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو اس تیر کو نکال دیا جائے تو مجھے احساس بھی نہیں ہوگا، اور لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ آپ حالت نماز میں اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ تیر نکالا ہے اور آپ کو خبر بھی اس کی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے آپ روتے رہا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس گئے ہیں اور آپ تنہائی میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بغیر باز پرس کے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور یہ پڑھتے ہوئے آپ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کہنا، یہ خشیت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کے خوف سے۔ اب آپ امیر المؤمنین ہیں اور اپنے مصلی پر مسجد میں کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں اور قیام کی حالت میں ہیں۔ دیکھنے والوں نے اس واقعے کو جب لکھا ہے تو اس میں آپ کی خشیت اور آپ کی زہد و ورع کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ سب کیا فرمائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اتباع رسول کے حوالے سے، حب رسول کے حوالے سے، دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل، یہ تین ہی جو آپ نے بنیادی چیزیں کہی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے یہ واقعات سنائیں اور ان سے پھر مثبت نتائج مرتب کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں کس قدر بڑا قدم اٹھاتے ہیں، آپ اسے اندازہ کریں۔
پھر اس کے بعد ہر جگہ سرکار کے ساتھ ہیں، زندگی کو یعنی گویا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقتاً خطرے میں نہیں ہے بلکہ حقیقتاً سرکار کے سائے میں امن میں ہے، کیونکہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی دین اسلام پر کوئی نازک وقت آئے اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے پیش کریں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں میں ہتھیار دیں، بلکہ ہاتھوں میں قلم دیں، اپنے بچوں کو بولنے کی قوت دیں، ان بچوں کو علم دین سکھائیں، دین کا اچھا علمی لحاظ سے محافظ بنائیں کہ وہ علم کے ذریعے حفاظت کریں۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھیں بہت سے ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ایسے لوگ درکار ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اپنے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری شخصیت بھی نکھر کے سامنے آئے گی۔ کیا کہنا ہے آپ کو جو مرتبہ اور جو یہ مقام حاصل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور اطاعت کے سبب ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہاں وہاں حضرت علی آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے، جہاں رسول کے نقش قدم وہاں پہ علی، جہاں رسول کے نقش قدم وہاں پہ علی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمامی رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ناظرین گرامی، آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم سب نے منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گزارش کروں گا آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے ضرور آپ کچھ نہ کچھ اہتمام کریں تاکہ آپ کی ذات گرامی کی جو خیر و برکت ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی ہمیں میسر ہو سکے۔ آخر میں کلام پیش کریں گے من کن تو مولا، آپ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کلام بہت خوبصورت انداز میں، وہ پیش کریں گے۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ کا شکریہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وقفے کے بعد آذان فجر نشر کی جائے گی براہ راست کراچی اسٹوڈیوز سے، اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو آپ کے لائیو سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ میں درخواست کروں گا کلام پیش کریں۔ من کنت مولا من کنت مولا فعلی المولا من کنت مولا من کنت مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کنت مولا جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا من کنت مولا زہے عز و جلال بو تو
ترابے فقر انسان علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر یزدان علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا ہاں من کن تو مولا فعلی مولا ہاں من کن تو مولا کہیں جن کو نبی من کن تو مولا لحم کا لغمی نبی کا وہ وسیع المختصر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا قدرت نے بڑھائی ہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ 21واں روزہ جو ہے ہم نے اختیار کیا. اب یہ ہے کہ آج پہلی تاخرات تھی اس ماہ مبارک کی، اور آنے والی جو 4 تاخراتیں ہیں وہ باقی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے موقع بہت اچھا ہے، یہ لمحات، یہ ساعتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اگر اس میں عبادات کر کے اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کی جائیں. ناظرین اذان کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کے لائیو سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. مصب آج ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کتنا دیا جائے، کب دیا جائے اور کس کو دیا جائے، مصارف اس کے. میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری جو رمضان میں کی گئی عبادتوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ تقاضائے نفسانی، تقاضائے بشریت کے تحت کوتاہیاں کمی رہ جاتی ہیں. تو شریعت نے ہمیں تصور دیا ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے ان کمی کوتاہیوں کو ختم فرما دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی علم سیکھ کر ان عبادات کو کامل کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ تو ضروری ہے، یعنی کامل کرنے کے باوجود پھر بھی بتقاضائے بشریت کو خطا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے معاف فرما دیتا ہے، کوتاہی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ غریبوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو ویسے تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد پر جو مالک نصاب ہو اور اس نے عید کی صبح صادق پالی ہو، اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو رمضان میں ہی نکالا جائے تاکہ غریب آدمی عید سے پہلے اپنی عید کی تیاری کچھ کر لے. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، تو وہ مستحب وقت ضرور ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رمضان میں ہی پہلے نکال لیں حساب کتاب کر کے اور کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ کچھ عید کی تیاری کر سکے. گھر میں ہم جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر ہے، تقریباً 100 روپے. یہ بنیادی اصول ہے. لیکن یہ ہم تقریباً 100 روپے جب کہیں گے تو ہمیں پورے ورلڈ میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید 100 روپے پاکستان کے سکہ رائج الوقت. جی ہاں، تو بہتر ہے کہ اپنے علاقے میں جیسے اب US کے اندر کوئی آٹا کھاتا ہے، وہاں کا ڈالرز کے اعتبار سے ہے، وہ اپنے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت کا پہلے حساب کرے. پھر پاکستان میں دینا چاہتا ہے تو اتنے ہی پھر پاکستانی روپیز میں اس کو کنورٹ کر کے پھر یہاں پر دے، یہ افضل ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر 4 کلو 100 گرام کشمش یا چھوارے وغیرہ 4 کلو 100 گرام ان کی وہ بنتا ہے صدقہ فطر، تو کبھی کبھار اس سے بھی دے دیا کریں. اچھا یہاں تھوڑا سا ضمن ایک چیز شامل کر دوں. صاحب حیثیت لوگ بھی آٹے ہی کی قیمت کا اگر وہ کریں، انہیں تو کشمش کے لحاظ سے دینا چاہیے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ہاں مطلب دے تو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے رعایت دی.
تو کیونکہ اس زمانے میں کھجور بہت زیادہ ارزاں ہوتی تھی، سستی تھی، تو اس کا حساب گیہوں کے ساتھ بن جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس لیے جس چیز میں غریب کا زیادہ بھلا ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور غریب کا اس میں زیادہ فائدہ، اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو کرنا چاہیے، یعنی جو بھی ایسے مالدار ہے تو یہ اچھا۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر نابالغ بچے ہیں تو اس کا صدقہ فطر والد صاحب پر واجب ہوتا ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے، لیکن شرط وہ یہ مالک نصاب ہے تو واجب ہے، تو وہ اپنے نابالغ بچوں کو دے گا، باقی بیوی کا شوہر پر لازم نہیں ہے، بیوی خود دے، ہاں وہ خود دینا چاہیے، لیکن اگر وہ بہرحال گھر میں جیسے بعض اوقات شوہر ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہے وجوب اور عدم وجوب کا مسئلہ، اگر کوئی غیر مالک نصاب ہے صدقہ فطر دے گا تو اس کا نفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وجوب لیکن واجب اس پر ہے جو مالک نصاب ہوتا ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو 2 کالز شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال میرا ہے؟ یہ سوال ہے کہ جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں رات جاگنے والے دن، کچھ لوگ کہتے ہیں فجر کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے؟ صدیق بول رہا ہوں جی، میں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ جی ہمارے گھر میں گندم تو ہم سال کے لیے اسٹور کرتے ہیں اس کو، تو آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیسنے کے لیے چکی پہ دینے کے لیے وہ اس کو توڑے میں یعنی ڈالی ہے، تو اس میں سے چھپکلی نکلی ہے، تو اب یہ بتائیں کہ یا اس گندم کو دھونے سے پاک یعنی ہو جائے کہ یا کوئی اور طریقہ، یا یعنی اس کا کیا یعنی اس کو یوز کرے نہ کرے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عالم بات کر رہا ہوں۔ جی سوال بتائیے۔ یہ یہ سوال تھا کہ سیدوں کو دے سکتے ہیں اگر بہن سید ہے اور بھائی سید نہیں ہے، اور جو بہنیں جو نا پٹھان ہیں تو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا کہیے گا؟ یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جاگنے والی راتوں میں وتر فجر کے ساتھ پڑھیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی کو رات میں تہجد کے لیے اٹھنے کی عادت ہے تو مستحب ہے کہ پھر وتر کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھیں، اور ان بڑی راتوں کے اندر ایسا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اس کو آخر میں جا کے پڑھیں، بہتر ہے پہلے ہی پڑھ دیں، اگر خدا نخواستہ درمیان میں نیند آ جاتی ہے تو پھر قضا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ اگر یہ کہتے ہیں بہنوئی پٹھان ہیں، بہن ان کی سید ہیں، اگر بہنوئی تنگ دست ہیں تو یہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ ادا ہو جائے گی۔ اب اگر وہ گھر میں استعمال کریں گی بھی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ بہن کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ویسے تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ سید ہیں تو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے بہن کو نہ دیں، بہنوئی کو دے دیں۔ اور حالت روزہ میں مسواک شرعاً جائز ہے، اس پہ ہم کلام کر چکے ہیں کہ اگر اس میں تازہ مسواک ہو، رس نکل رہا ہو تو وہ حلق تک پہنچ کے روزہ توڑنے کا سبب بنے گا، اس لیے خشک اور پرانی مسواک استعمال کی جائے تو فائدہ بھی دے گی اور روزہ ٹوٹنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صدقہ فطر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ السلام حضور، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں، صادق فیضی۔ جی فرمائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں سعودی میں رہتا ہوں تو کیا میں یہاں کے حساب سے فطرہ دوں گا یا پاکستان کے حساب سے میں فطرہ دوں گا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، ایک لڑکا انڈیا کا رہنے والا وہ کام ادھر ہی سعودیہ میں کرتا ہے، اس نے مطلب انڈیا کے لیے کوئی 200 ریال جمع کیے، اگر وہ بینک کے ذریعے لگائے گا تو بینک اس سے 25 ریال مطلب فیس لیتی ہے، اگر 100 لگائے یا 5000 ریال لگائے تو اسے 25 ریال بینک ہے نا وہ فیس لیتی ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ 200 ریال جو میں نے فطرے کے لیے جمع کیے انڈیا میں بھیجنے کے لیے، تو کیا میں اپنے گھر میں امی کو بولوں کہ وہاں کا حساب جو 200 ریال کا بند ہے وہ دے دو اور میں اپنے پیسے؟ ٹھیک ہے بھائی۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ وضو کے بارے میں پوچھنا تھا، نہانے سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو چینل چل رہے ہیں تراویح کے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں ہم
خوشیاں بانٹ رہے ہیں, تراجہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو اسلامی چینل بنے ہوئے تھے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی استاد. ایک یہ فطرہ دیکھیں, جہاں پہ سعودی عرب میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ حساب وہاں کا پیسے کے حساب سے کریں یا وہاں کے آٹے کے حساب سے, اور پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دیں, وہ یہاں کے پیسوں سے اس کو ادا کر دیں, ادا ہو جائے گا. انڈیا والے جو بچے کا انہوں نے کہا کہ 200 ریال وہ فطرے کے طور پہ دینا چاہتا ہے لیکن بینک کی فیس زیادہ ہے, تو وہ پہلے انڈیا کے پیسوں میں اس کو کنورٹ کر لیں اور گھر میں اپنی والدہ کو کہہ دیں کہ اتنے پیسے صدقہ فطر کی مد میں نکال دیے جائیں. بعینی انہیں نوٹوں کا وہاں بھیجنا ضروری نہیں ہے, اماؤنٹ بتا دیں, وہ ادا کر دیں, بعد میں والدہ کو کبھی جا کر دے دیجیے گا. نہانے سے بالکل وضو ہو جاتا ہے لیکن نیت پہلے ہی وضو کی کر لی جائے, کیونکہ پانی فی نفسی ہی پاک کرنے والا ہے. جیسے آگ فی نفسی ہی جلانے والی ہے, آپ نیت کریں نہ کریں ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ جلے گا, ایسی آپ پاکی کی نیت کریں نہ کریں, اگر آپ نے پانی اوپر بہا لیا تو آپ کو وضو ہو جائے گا. لیکن ثواب اس وقت ملتا ہے جب انسان نیت کر لے, تو اس لیے نہاتے وقت ہی وضو کی بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ وضو بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یاسر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب. میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا وہم کا کوئی علاج بتا دیں, وہم بہت ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وہم کا علاج کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اس کا علاج, اس پر بات کریں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے؟ جی میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار یا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم بعد میں قرآن خوانی کرتے ہیں, وہ جو کھانا پکاتے ہیں, تو ہم اپنے رشتہ دار جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں ان کو بلا کے وہ کھانا کھلاتے ہیں, کیا ہم وہ کھانے کے پیسہ صدقہ یا کسی اور اچھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی ایک انہوں نے پوچھا وہم کا علاج. اچھا, اصل میں وہم یہ ہوتا ہے کہ ذہن غیر محسوس پر محسوس کا حکم لگانے لگ جاتا ہے. ایک تو یہ وہم ہوتا ہے, اور ایک وہم یہ وسوسہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں ذہن کے اندر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, جس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ غیر محسوس پر محسوس کا حکم لگانا, بلکہ کم علمی ہوتی ہے. تو اس لیے ان دونوں پہلے اس کا سبب دیکھ لیں کہ کیا ہے. اگر غیر محسوس پر محسوس کا حکم لگا رہا ہے, جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی پیچھے چل رہا ہے, سایہ سا محسوس ہو رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ پہ کامل توکل اور بھروسہ رکھیں اور اس قسم کی چیزوں سے اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کریں. زیادہ توجہ کریں گے تو نفس و شیطان چاہتے ہی ہیں کہ انسان اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت کی تیاری سے محروم ہو جائے. کالی بلی گزر جائے سامنے سے, کوا منڈیر پر بیٹھ جائے, اور بہت سی ایسی چیزیں. جب گھر میں کیسی چلے گی تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, نائی کی دکان پہ نہیں ہوتا, اچھا یہاں پہ ہو جائے گا. ہاں, تو یہ اس قسم کے وسوسوں اور وہموں سے دور ہونے کا بہترین طریقہ بس یہی ہے کہ علم دین حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں, اس کے دیکھنے کا کامل یقین اور پختہ کریں, تو انشاءاللہ ان سے نجات ملے گی. اور جو کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ علم سیکھنے سے ہی دور ہو سکتا ہے, اس کے لیے علم سیکھنے کی طرف آئے. قرآن خوانی اگر یہ نہیں کروانا چاہتے, کہتے ہیں کہ یہ مالدار رشتہ دار آ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں, تو اگر ایسا ہی ہے تو آپ کسی اور جگہ اگر ایصال ثواب کے لیے دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی آ کر کھاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے, میں ایک صورت بتا رہا ہوں, تو بعض وقت خاندان میں کچھ انسان کے عقائد کے سلسلے میں وساوس پیدا ہو جاتے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہا. جب اس طرح کی کوئی عادت معروف ہو جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی کریں, ان کے تنقید سے بچنے کے لیے نہیں, لیکن پھر اس طرح کی جو رسومات ہیں ان کو جاری رکھنا ہی افضل اور اولا ہوتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مقام تہمت پر پیش کرنے سے منع فرمایا. تو اس لیے بہرحال دوسری جگہ دینا بھی جائز ہے, اور یہ صورتحال بھی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ میں کویت سے ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی, وہ میں نے زکوٰۃ سے متعلق پوچھنا تھا کہ ہم نے نا کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے, تو ان سے زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں, یہ پوچھنا تھا. اور یہ ہمارا یہ 100% کتنی رقم ہے, آپ نے رقم کا تعین. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں, کیا سوال ہے؟ جی اسرار بول رہا ہوں ڈی خان سے. جی, سوال نمبر 1 یہ کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آبائی گھر جاتے ہیں تو ادھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے, قصر کی نماز نہیں ہوتی.
अभी मैं होता हूँ डीए खान में, पूरी फैमिली भी मेरे साथ इधर होती है, बीवी बच्चे। जो आबाई घर है वो है पेशावर में, अक्सर बंद रहता है, 3 महीने 4 महीने के बाद छुट्टी जाते हैं। तो उधर पूरी नमाज पढ़नी होगी या कसर की नमाज? ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल है, माहीन नाम है मेरी बेटी का, तो उसका अगर आप कहीं बता दें कैसा नाम है। ठीक, और तीसरा सवाल। कॉल ड्रॉप हो गई है जनाब, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सरबोदा से बोल रहे हैं जी, गुलाम यासीन में। जनाब गुलाम यासीन साहब, क्या कहिएगा? भाईजान, मैंने पूछना था कि मैंने बड़े भाई ने 2 मकान के लिए लगाए हुए हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के हैं वो। तो मैंने उसको बोला कि ज़कात आपने दे दी है, तो वो कह रहे हैं कि जो ज़कात वो जो पैसा पल्ले हो। तो अब ये बताएं कि वो मकान वो कहता है कि 2.5 करोड़ रुपए की कितनी की ज़कात बनती है? वैसे तो वो कभी 5,000, कभी 3,000, किसी को 10,000 दे दिया, तो उसके लिए जायज़ है ये ऐसे करना? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। देखिए सर, मुझे वितर की पूरी नमाज पढ़ने का तरीका कर बता दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बस साहब। देखिए, इन्होंने पूछा कि ज़कात घर बनाने के लिए पैसा रखा हुआ, उस पर ज़कात बनेगी कि नहीं बनेगी। पहले समझ लें कि घर हाजत असलिया में आता है। हाजत असलिया उन चीज़ों को कहते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा मुश्किल है। चुनांचे अगर साल गुजर गया और पैसा किसी हाजत असलिया के लिए रखा हुआ है तो उस पर ज़कात नहीं होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि फ़ौरी तौर पे हाजत असलिया में इस्तेमाल करना हो। तो अगर 1 साल गुजर गया उस पैसे पर और फ़ौरी तौर पे पेमेंट करनी है तो इस पर ज़कात नहीं बनेगी। लेकिन अगर 6 महीने 8 महीने साल जैसे भी जमा करते जा रहे हैं, अभी पूरा पैसा नहीं हुआ, तो फिर इस पैसे पे ज़कात बनेगी। तो अब ये फ़ैसला ये कर लें कि साल गुजरने के बाद अगर वो निसाब से ज़्यादा है कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा है, फ़ौरी तौर पर अदा करना है तो उस पर ज़कात नहीं बनेगी। अगर देर से अदा करना है तो उसका 2.5% ज़कात निकालनी होगी। दूसरा, आबाई घर में जब इंसान पहुँचे, चाहे उसमें अब कोई लोग रहते हो ना रहते हो, आबाई घर अपना हो, वहाँ पर उसको बेचा ना हो, वहाँ से माइग्रेट करके मुकम्मल तौर पे चले ना गए हों, आबाई घर जैसे कह रहे हैं मौजूद है, तो जैसे ही पहुँचेंगे एक दिन भी अगर वहाँ रहेंगे तो पूरी ही नमाज पढ़ेंगे, कसर नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बिलफर्ज कहीं और आप मुसाफरत में जा भी रहे हैं, अगर मकामी इमाम के पीछे पढ़ेंगे तब भी पूरी पढ़ेंगे, ये भी जहन में रखें। माहीन नाम बच्ची का हमारे यहाँ मारूफ तो है, चलता है, लेकिन ये ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो बच्ची को बुज़ुर्गों के नामों की बरकत से मुस्तफ़िज़ करवा सके, इसलिए बेहतर है कि दूसरा नाम रख लिया जाए। बड़े भाई के कहते हैं 2 मकान 2.5 करोड़ के हैं तकरीबन, इन्होंने इसरार किया भी ज़कात निकालें और निकालते नहीं हैं। अगर वो मकान सिर्फ बेचने की नीयत से ख़रीदे गए थे या बनाए गए थे तो उन पर फिर साल ब साल उनकी कीमत के एतबार से 2.5% ज़कात निकालनी होगी, जितनी कीमत हो। और अगर वो रहने के लिए बनाए गए हैं तो फिर इनको तौबा करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। तो जब इनको पता नहीं है कि इस मकान पे ज़कात नहीं बनती है, रहायशी मकान पे, चाहे वो 50 करोड़ का रखा हो, तो फिर इनका ये कहना कि इस पर ज़कात अदा करो, ये तक़वा नहीं है बल्कि ये जहालत है। बुरा ना माने भाई भी क्यों, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह होता है कि आदमी गलत फतवा दे, बग़ैर इल्म के फतवा दे। ऐसी सूरत में भाई पर ज़कात उस मकान की कम अज़ कम नहीं बनती है, नहीं अदा करनी होगी। हाँ, अगर वो तिजारती मकान है, अब ये भाई का कहना जी पल्ले कैश ही नहीं है तो हम कैसे दें, तो भाई मकान बेच कर दें या किसी से कर्जा लेकर दें, साल ब साल फौरी तौर पर ज़कात अदा करनी होगी, नहीं करेंगे तो शदीद गुनाहगार होंगे। एक इन्होंने वितर का तरीक़े का कहा, 3 रकत वितर होती है और ये वाजिब है, तो नियत करता हूँ 3 रकत वितर वाजिब, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ तकबीर लगाएं। तीनों तकबीरों में अलहम्द शरीफ और सूरत मिलाई जाएगी, और तीसरी में अलहम्द शरीफ और सूरत के बाद अल्लाह अकबर कहना, तकबीर लगाना, ये वाजिब है। फिर दुआ क़ुनूत पढ़ें और फिर रुकू सुजूद करके नमाज कंप्लीट कर लें। ठीक, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, क्या सवाल है आपका? जी, मैं साजिद बात करूँ दुबई से। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहीं सुना है कि ज़ुहर की नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम 4 रकात पढ़ते हैं, 2 सुन्नत और 2 नफिल, के 4 रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आदमी को गुस्ल वाजिब हो जाता है और मालूम नहीं होता दिन को या किसी वजह से रोज़े की हालत में, अगर वो नमाज उससे जो नमाजें अदा करता है उसके बारे में क्या हुक्म होगा? ठीक है, एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم سر. वालेकुम सलाम. सवाल बताइए. सर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ. जी जी. मैंने मुफ्ती साहब से पूछना था कि यहाँ पे फजर की नमाज के टाइम ना कुछ क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं जो फजर के टाइम पे ताक लगाए बैठे होते, जब कोई बंदा बाहर निकलता तो उसको लूट लाल लेते हैं. एक दो बंदे को उन्होंने जान से भी मार दिया. तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि फजर की नमाज जो होगा इस मामले में घर में पढ़ना कैसा है, बस मैंने उनसे ये पूछना था. ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया. एक और कॉलर है मुफ्ती साहब, अगर आप इजाज़त दें. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी जनाब. सर मेरा सवाल है कि मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास एक और घर है जो मैंने किराए पर दिया हुआ है. अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैंने इस किराए के जो मुझे साल में किराया इकट्ठा होता है, इस पर ज़कात देनी है कि उस घर की मालियत पर ज़कात देनी है जो किराए पर दिया हुआ है? ठीक है जनाब, ठीक, बहुत शुक्रिया. जी सर. देखिए ज़ोहर के बाद 4 सुन्नत का कोई तसव्वुर नहीं है. अगर आप सुन्नत की नीयत से पढ़ेंगे भी तो चूँकि वो मनक़ूल तो है नहीं, वो 4 नवाफिल ही बनेंगे. पढ़ सकते हैं 4 नवाफिल, लेकिन जो सुन्नत है वो ज़ोहर से पहले की 4 और बाद में 2 सुन्नत मनक़ूल हैं, तो उसी तरतीब से पढ़ें. अगर कोई 4 सुन्नत की नीयत से पढ़ेगा तो नफल होंगे, सुन्नत नहीं है. एक ने कहा कि गुस्ल वाजिब हो गया था, एहसास ना हुआ, यानी पता ना चला और नमाज उसी हालत में पढ़ ली, तो गुनाहगार तो नहीं होंगे क्योंकि मालूम नहीं हुआ था. अगर जानबूझ के पढ़ते तो गुनाह कबीरा था, और नमाज को हकीर समझ के पढ़ते तो कुफ्र तक भी पहुँच सकती थी बात. लेकिन चूँकि इल्म नहीं था तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल वो नमाजें नहीं हुई हैं. अब पाक होने के बाद उन नमाज़ों की क़ज़ा अदा करना लाजिम है और एहतियातन तौबा भी कर ली जाए इस गफलत पर कि मैं क्यों गाफिल रहा. ये कहते हैं कि फ़जर के वक्त अगर निकलते हैं तो वो ऐसा इलाका है कि लूट लेते हैं वहाँ पर लोग. तो देखें ऐसी सूरत में जमात के तर्क के लिए ये शय उज़्र है. कायदा शरइया ये है कि 2 अगर ज़रर जमा हो जाए तो छोटे ज़रर को इख्तियार कर लें, यानी ऐसे 2 ज़रर जिनसे बचना मुमकिन ना हो तो छोटे को इख्तियार करें. अब एक तरफ जमात का तर्क और दूसरी तरफ जाने का खौफ, तो जाना ये बड़ा उज़र है या ज़रर है, और जमात का तर्क छोटा है तो छोटे को इख्तियार कर लें. इन्हें तर्क जमात करके घर में पढ़ें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, गुनाहगार नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि मुकम्मल जमात का सवाब हासिल होगा. घर के रहायशी घर हो या किराए का घर हो, घर पर ज़कात नहीं होती है. जो साल में रेंट जमा हो, अगर वो दीगर माल के साथ मिलकर निसाब के बराबर है तो उस पर 2.5% ज़कात निकालेंगे. ठीक है. अच्छा, सदक़ा फ़ितर पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब कौन साहब हैं, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि मैंने बीमा पॉलिसी करवाई हुई है. हेलो. जी जी मुझे आवाज़ आ रही है, सवाल बताएं. सर मैंने बीमा पॉलिसी करवाई है और अरशद के नाम का मतलब जानना है. अरशद के नाम का मतलब जानना है, बहुत शुक्रिया. एक और कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कॉल ड्रॉप हो गई. जी देखिए बीमा पॉलिसी वगैरह 2 तरह की होती है. बाज़ जगह तो ऐसा कानून बना होता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की वजह से कि जिसमें जहाँ के आप नेशनलिटी आपके पास है या जहाँ के आप एम्प्लॉई हैं वहाँ पर ये चीज़ें करवानी पड़ती हैं. तो फिर तो ये कानूनी चूँकि हैसियत हो गई है, इंसान मजबूर है तो वो करवा भी सकता है और उसको बेनिफिट्स वगैरह लेना भी शरन जायज़ है. और जहाँ पर ऐसा नहीं है तो उसमें 3 सूरतें हैं. ये मुसलमान कंपनी है या गैर मुस्लिम है. अगर मुसलमान कंपनी है तो उससे बिल्कुल नहीं कर सकते. गैर मुस्लिम कंपनी है और हमारे मुल्क में है जैसे पाकिस्तान वगैरह में, तो अक्सर ऐसी होता है कि ऐसी कंपनीज़ के साथ कुछ मुसलमानों के शेयर्स भी होते हैं, तो वहाँ पर भी इज्तिनाब करना चाहिए. और जहाँ खालिसतन काफिर ही है, उसमें किसी मुसलमान का शेयर नहीं, तो काफिर के साथ इस किस्म के मुआहदात करना शरन जायज़ है, जबकि उसमें मुसलमान के लिए फ़ायदे के पहलू हों. तो बाहर के लोग ऐसे कर सकते हैं, उनके लिए आसानी है. और अरशद कहते हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो, उसको कहते हैं अरशद. ठीक. कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं ऐसा है कि मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ. जी जी. और मैं अपना सवाल मुफ्ती साहब के पेश करती हूँ कि मैं एतकाफ में बैठना चाहती हूँ 27 रमजान को, अगर मैं बैठ जाऊँ 26 की. ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. एक और हमारे साथ कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब कौन साहब हैं और क्या सवाल है? जी मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ सुलियात से. मेरा सवाल ये है कि मुझे 4 साल हो गए शादी को, तो मुझे जो है औलाद नहीं है, तो उसके लिए कोई वजीफा है या कोई? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका. जी मुझ साहब.
جی یہ اعتکاف جو آخری 3 دنوں کا کرنا چاہتی ہیں نفل اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہے، تو یہ غروب آفتاب سے پہلے اپنی جائے اعتکاف میں چلی جائیں اور پھر 3 دن وہاں گزار لیں تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل انہوں نے یہ بھی بتائی ہمارے ریکارڈ روم میں کہ وہ 2 میاں بیوی ہیں اور کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ پکا سکتی ہیں؟ کچھ یہ چونکہ نفل اعتکاف ہے نا، بالکل پکا سکتی ہیں، چلی جائیں پکائیں کچھ بھی کام کریں، پھر آ کے جائے اعتکاف میں اعتکاف کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کو اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، جا سکتی ہیں، لیکن جب یہ باہر جائیں گی عام کام کے لیے سمجھ لو اعتکاف ٹوٹ جائے گا ایک طرح سے، دوبارہ نیت کر لیں، تو اس لیے ٹوٹنے پہ گناہ گار نہیں ہوں گی، یہ ہر کام کر سکتی ہیں، پھر جائے اعتکاف میں آ جائیں۔ اولاد کے لیے استغفار کی کثرت بہت ہی مجرب ہے، کوئی بھی استغفار جیسے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ترجمہ اچھی طرح اس کا ذہن میں رکھ کے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ کسی کو میں نے قرض دیا ہے تو یہ طے پایا ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اس کے اوپر یا مجھے دینی پڑے گی؟ اچھا، قرض بھی آپ نے دیا ہے؟ اور قرض ہنسنا نہیں ہے، ویسے قرض ہنسنے کا بڑا سوال، قرض ہنسنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ناصر بات کر رہا ہوں شارجہ سے۔ جناب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں کیا ان سے مسجد کے بل وغیرہ ادا کیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز جمعہ نہیں پڑھی جاتی اس میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مزید کالرز نہیں ہیں ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیں، یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے یہ بالکل حرام اور سود ہے کہ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں لیکن اس کی زکوٰۃ آپ دیتے رہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک طریقے سے اب یہ چونکہ ادا نہیں کر رہے اس قرض پہ ایک نفع مل رہا ہے ان کو، تو یہ نفع بالکل سود ہے، جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ زکوٰۃ از خود نکالیں گے، اس شخص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرضے پہ زکوٰۃ بنتی رہتی ہے سال بسال، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوتی ہے جب قرضہ قبضے میں واپس آئے گا، لیکن یہ جو معاہدہ کیا انہوں نے سودی معاہدہ، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ سے مسجد کا بل وغیرہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقہائے اسلام نے زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط قرار دیا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے۔ ہاں اگر ایسی مسجد ہے کہ اس کے انتظامات کے لیے پیسہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے تو پھر شرعی ہیلہ کر کے اس مسجد میں پیسہ دے دیا جائے، یعنی پہلے کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ دیں، وہ پھر مسجد میں وہ پیسہ دے کر بل وغیرہ ادا کروا لے، لیکن ڈائریکٹ اگر یہ بل ادا کریں گے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مسجد میں اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہو، اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، معتکف ہو گئے ہیں تو دوسری مسجد میں جا کے جمعہ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جمعہ ہوتا۔ ٹھیک، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، بہت کم وقت میں آپ نے بہت سے سوالات کے جوابات، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس بات سے مطمئن ہیں الحمدللہ، پوری دنیا سے کالرز اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، مختلف ممالک سے الحمدللہ کالز آتی ہیں اور بہت عمدہ جوابات مفتی صاحب عنایت فرماتے ہیں۔ کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین، کل جس موضوع پر ہم پروگرام کریں گے، اسلام میں نکاح کا تصور، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور ہمارے ٹرانسمیشن میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان، آقا نے سکھائی ہے شان